أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق. جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ اقرأ وربك الاکرم. پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، الذي علم بالقلم. جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم يعلم. اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، اور جو خواب دیکھتے وہ صبح کے ظہور کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ نے گوشاہ نشینی اور خلوت اختیار کی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے توشاہ لے کر غار میں چلے جاتے اور کئی راتیں وہی عبادت میں گزارا کرتے، پھر آتے اور توشاہ لے کر چلے جاتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اچانک وہیں شروع میں وہی آئی۔ فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا اقرأ، یعنی پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے مجھے دوبارہ دبوچا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی، پھر چھوڑ دیا اور فرمایا پڑھو۔ میں نے پھر یہی کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا اور تکلیف پہنچائی، پھر چھوڑ دیا اور اقرأ باسم ربک الذی خلق سے ما لم یعلم تک پڑھا۔ آپ ان آیتوں کو لیے ہوئے کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا مجھے کپڑا اڑھا دو۔ چنانچہ کپڑا اڑھا دیا، یہاں تک کہ ڈر خوف جاتا رہا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا مجھے اپنی جان جانے کا خود ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا حضور آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ تعالی آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، سچی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا بن قصا کے پاس آئیں۔ جاہلیت کے زمانہ میں یہ نصرانی ہو گئے تھے، عربی کتاب لکھتے تھے اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے، بہت بڑی عمر کے انتہائی بوڑھے تھے، آنکھیں جا چکی تھیں۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کا واقعہ سنیے۔ ورقہ نے پوچھا بھتیجے آپ نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سارا واقعہ کہہ سنایا۔ ورقاہ نے سنتے ہی کہا کہ یہی وہ رازداں فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے پاس بھی اللہ کا بھیجا ہوا آیا کرتا تھا۔ کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جبکہ آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے سوال کیا کہ کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقاہ نے کہا ہاں، ایک آپ کیا جتنے بھی لوگ آپ کی طرح نبوت سے سرفراز ہو کر آئے ان سب سے دشمنیاں کی گئیں۔ اگر وہ وقت میری زندگی میں آ گیا تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، لیکن اس واقعہ کے بعد ورقاہ بہت کم زندہ رہے۔ ادھر وحی بھی رک گئی اور اس کے رکنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا قلق تھا۔ کئی مرتبہ آپ نے پہاڑ کی چوٹی پر سے اپنے تئیں گرا دینا چاہا، لیکن ہر وقت حضرت جبرائیل آ جاتے اور فرما دیتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالی کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے آپ کا قلق اور رنج و غم جاتا رہتا اور دل میں قدر اطمینان پیدا ہو جاتا اور آرام سے گھر واپس آ جاتے۔ مسند احمد۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی بروایت زہری مروی ہے۔ اس کی سند میں، اس کے متن میں، اس کے معانی میں جو کچھ بیان کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے اپنی شرح بخاری میں پورے طور پر بیان کر دیا ہے۔ اگر جی چاہا وہیں دیکھ لیا جائے۔ والحمدللہ۔ پس قرآن کریم کی باعتبار نزول کے سب سے پہلی آیتیں یہی ہیں۔ یہی پہلی نعمت ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر انعام کی، اور یہی وہ پہلی رحمت ہے جو اس ارحم الراحمین نے اپنے رحم و کرم سے ہمیں دی۔ اس میں تنبیہ ہے انسان کی اول پیدائش پر کہ وہ ایک جمے ہوئے خون کی شکل میں تھا۔ اللہ تعالی نے اس پر یہ احسان کیا، اسے اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر علم جیسی اپنی خاص نعمت اسے مرحمت فرمائی اور وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ علم ہی کی برکت تھی کہ کل انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں میں بھی ممتاز نظر آئے۔ علم کبھی تو ذہن میں ہی ہوتا ہے اور کبھی زبان پر ہوتا ہے اور کبھی کتابی صورت میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ پس علم کی تین قسمیں ہوئیں، ذہنی، لفظی اور رسمی، اور رسمی علم ذہنی اور لفظی کو ملتزم ہے، لیکن وہ دونوں اسے ملتزم نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ پڑھ، تیرا رب تو بڑے اکرام والا ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا اور آدمی کو جو وہ نہیں جانتا تھا معلوم کرا دیا۔ ایک اثر میں وارد ہے کہ علم کو لکھ لیا کرو، اور اسی اثر میں ہے
کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرے اسے اللہ تعالی اس علم بھی وارث کر دیتا ہے جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ كلا إن الإنسان ليطغى مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے أن رآه استغنى کہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے۔ إن إلى ربك الرجعى کچھ نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أرأيت الذي ينهى کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، عبدا إذا صلى یا ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ أرأيت إن كان على الهدى بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو، أمر بالتقوى پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟ أرأيت إن كذب وتولى اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا؟ لم يعلم بأن الله يرى کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ناصية كاذبة خاطئة یا اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال۔ فليدع ناديه وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے، ندع الزبانية بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے۔ ألا لا تطعه واسجد واقترب دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا۔ کلا ان الانسان لیطغی، طالب علم اور طالب دنیا فرماتا ہے کہ انسان کے پاس جہاں دو پیسے ہوئے ذرا فارغ البال ہوا کہ اس کے دل میں کبر و غرور، عجب و خود پسندی آئی۔ اسے ڈرتے رہنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ اسے ایک دن اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وہاں جہاں اور حساب ہوں گے۔ مال کی بابت بھی سوال ہوگا کہ لایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں دو لالچی ایسے ہیں جن کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ علم کا طالب تو اللہ کی رضامندی کے حاصل کرنے میں بڑھتا رہتا ہے، اور دنیا کا لالچی سرکشی اور خود پسندی میں بڑھتا رہتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں دنیا داروں کا ذکر ہے، پھر طالب علموں کی فضیلت کے بیان کی یہ آیت تلاوت کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ حدیث مرفوعاً یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی مروی ہے کہ دو لالچی ہیں جو شکم پر نہیں ہوتے، طالب علم اور طالب دنیا۔ اس کے بعد کی آیات ابو جہل ملعون کے بارے میں نازل ہوئی تھیں کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتا تھا، پس پہلے تو اسے بہترین طریقہ سمجھا گیا کہ جنہیں تو روکتا ہے یہی اگر سیدھی راہ پر ہوں، انہی کی باتیں تقوی کی طرف بلاتی ہوں، پھر تو انہی پر تشدد کرے اور خانہ اللہ سے روکے
تو تیری بدقسمتی کی انتہا ہے یا نہیں؟ کیا یہ روکنے والا جو نہ صرف خود حق کی رہنمائی سے محروم ہے بلکہ راہ حق سے روکنے کے در پہ ہے، اتنا بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالی اسے دیکھ رہا ہے، اس کا کلام سن رہا ہے اور اس کے کلام اور کام پر اسے سزا دے گا؟ اس طرح سمجھا چکنے کے بعد اب اللہ ڈرا رہا ہے کہ اگر اس نے مخالفت، سرکشی اور ایذا دہی نہ چھوڑ دی تو ہم بھی اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ جو اقوال میں جھوٹا اور افعال میں بدکار ہے، یہ اپنے مددگاروں، ہم نشینوں، قرابت داروں اور کنباہ قبیلے والوں کو بلا لے، دیکھیں تو کون اس کی مدافعت کر سکتا ہے۔ ہم بھی اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، پھر ہر ایک کو کھل جائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں گا تو گردن سے دبوچوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ایسا کرے گا تو اللہ کے فرشتے پکڑ لیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ یہ ملعون آیا اور کہنے لگا کہ میں نے تجھے منع کر دیا، پھر بھی تو باز نہیں آیا۔ اگر اب میں نے تجھے کعبے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو سخت سزا دوں گا وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے جواب دیا، اس کی بات کو ٹھکرا دیا اور اچھی طرح ڈانٹ دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ تو مجھے ڈانٹتا ہے، اللہ کی قسم میری ایک آواز پر یہ ساری وادی آدمیوں سے بھر جائے گی۔ اس پر یہ آیت اتری کہ اچھا تو اپنے حامیوں کو بلا، ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر وہ اپنے والوں کو پکارتا تو اسی وقت عذاب کے فرشتے اسے لپک لیتے۔ ملاحظہ ہو ترمذی وغیرہ۔ مسند احمد میں ابن عباس سے مروی ہے کہ ابو جہل نے کہا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لوں گا تو اس کی گردن توڑ دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو اسی وقت لوگوں کے دیکھتے ہوئے عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیتے، اور اسی طرح جبکہ یہودیوں سے قرآن نے کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو موت مانگو، اگر وہ اسے قبول کر لیتے اور موت طلب کرتے تو سارے کے سارے مر جاتے اور جہنم میں اپنی جگہ دیکھ لیتے۔ اور جن نصرانیوں کو مباہلہ کی دعوت دی گئی تھی
اگر یہ مباہلہ کے لیے نکلتے تو لوٹ کر نہ اپنا مال پاتے نہ اپنے بال بچوں کو پاتے۔ ابن جریر میں ہے کہ ابو جہل نے کہا اگر میں آپ کو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتا ہوا دیکھ لوں گا تو جان سے مار دوں گا۔ اس پر یہ سورت اتری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، ابو جہل موجود تھا اور آپ نے وہیں نماز ادا کی تو لوگوں نے اس بدبخت سے کہا کہ کیوں بیٹھا رہا؟ اس نے کہا کیا بتاؤں کون میرے اور ان کے درمیان حائل ہو گئے؟ ابن عباس فرماتے ہیں اگر ذرا بھی ہلتا جلتا تو لوگوں کے دیکھتے ہوئے فرشتے اسے ہلاک کر ڈالتے۔ ابن جریر کی اور روایت میں ہے کہ ابو جہل نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں، تو کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اگر میرے سامنے اس نے یہ کیا تو اس کی گردن روند دوں گا اور اس کے منہ کو مٹی میں ملا دوں گا۔ ادھر اس نے یہ کہا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کی، جب آپ سجدے میں گئے تو یہ آگے بڑھا، لیکن ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا پچھلے پیروں نہایت بدحواسی سے پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق ہے اور گھبراہٹ کی خوفناک چیزیں ہیں اور فرشتوں کے پر ہیں وغیرہ۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ذرا قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو الگ الگ کر دیتے۔ پس یہ آیتیں کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ سے آخر تک سورت تک نازل ہوئیں۔ اللہ ہی کو علم ہے کہ یہ کلام حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے یا نہیں۔ یہ حدیث مسند، مسلم، نسائی، ابن ابی حاتم میں بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس مردود کی بات نہ ماننا، عبادت پر مداومت کرنا اور بکثرت عبادت کرتے رہنا اور جہاں جی چاہے نماز پڑھتے رہنا اور اس کی مطلق پرواہ نہ کرنا۔ اللہ تعالی خود تیرا حافظ و ناصر ہے، وہ تجھے دشمنوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو سجدے میں اور قرب اللہ کی طلب میں مشغول رہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سجدہ کی حالت میں بندہ اپنے رب تبارک و تعالی سے بہت ہی قریب ہوتا ہے، پس تم بکثرت سجدوں میں دعائیں کرتے رہو۔ پہلے یہ حدیث بھی گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت اذا السماء انشقت میں اور اس سورت میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی کی توفیق سے
سورت اقرا کی تفسیر ختم ہوئی۔ اللہ کا شکر و احسان ہے